بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق مسعود۔ آج ہم گفتگو کریں گے صدر آزاد جموں کشمیر کی نئے انتخابات کے حوالے سے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار ابو بکر مشتاق صاحب۔ خوش آمدید ابو بکر مشتاق صاحب۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ صدر ریاست کا آئینی عہدہ اس وقت خالی ہو چکا ہے۔ اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا آئینی طریقہ کار کیا ہے ایک نئے صدر کے انتخاب یا تعیناتی کے لیے۔ شکریہ طارق صاحب، آئین ریاست کے مطابق صدر کا عہدہ جب خالی ہوتا ہے یا اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد 30 دن کے اندر اندر اس عہدے کے لیے انتخابات کرانا ضروری ہے، اور اس حساب سے غالب امکان یہ ہے کہ صدر ریاست کی انتخابات کے لیے جو ووٹنگ ہے وہ رمضان کے شروع میں ہوگی۔ درست۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ایک اس عہدے کے لیے اور ان انتخابات کے حوالے سے ایک نیا سوال پیدا ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور ریاست کے اندر خصوصاً مختلف محافل کا وہ موضوع بحث ہے۔ وہ ہے کہ کیا آئندہ صدر جو ہوگا وہ 5 سال کے لیے ہوگا یا وہ جو بقیہ مدت ہے اس کے لیے ہوگا۔ تو آئین کے مطابق پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے اور وہاں بھی یہی ہوگا کہ جو بقیہ مدت ہے وہ سال سے بھی کچھ کم ہے، اس میں آئین واضح ہے، اور اسی مدت کے لیے یہ انتخاب ہوگا۔ اور جب نئی اسمبلی آئے گی تو نئی اسمبلی اپنے قائد اعمال کے انتخاب کے بعد اور اسپیکر اور باقی مراحل مکمل کرنے کے بعد جب صدارتی مدت کا وقت ختم ہوگا جو کہ بیرسٹر سلطان مرحوم کی حلف سے شروع ہوگا، حلف کی تاریخ سے 5 سال، تو وہ پھر نئے سے سرے سے صدر ریاست کا انتخاب کرے گی وہ اسمبلی۔ جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا اس وقت تک اسپیکر قانون ساز اسمبلی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ جی، اس وقت تک اسپیکر قانون ساز اسمبلی وہ قائم مقام صدر ہوں گے۔ میرا اگلا سوال ہے تو قبل از وقت، لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیو میں کون کون سے لوگ ہیں جو صدارتی امیدوار ہیں اور ان میں پسندیدہ لوگ کون سے ہیں۔ طارق صاحب، اس وقت جو صدارتی امیدواروں کی دوڑ ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چوئی یاسین اس میں ہیں۔ اس میں بعض لوگ ابھی چوئی بیرسٹر سلطان صاحب کے کزن چودھری ارشد کا نام لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس لسٹ میں اپنا سردار تنویر الیاس کا نام ہے۔ اس لسٹ میں سردار مسعود خان جو پہلے بھی صدر رہے ہیں، ایک سابق بیوروکریٹ ہیں، ان کا نام ہے۔ اس طرح کے چودھری لطیف اکبر جو ابھی صدر ہیں ان کا نام ہے۔ اس طرح کے مختلف لوگ ہیں، بس اس لسٹ میں آپ سمجھ لیں کہ 8-10 بندوں کا نام ہے۔ لیکن چونکہ صدر ریاست جو ہوگا وہ صرف کسی پارٹی سیاسی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی آشیرواد حاصل ہونی ضروری ہوگی۔ درست ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنے کے حساب سے دیکھیں یا ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھیں تو مجھے سردار مسعود خان کا ستارہ ایک دفعہ پھر منصب صدارت پر نظر آتا ہے، کیونکہ وہ پہلے صدر رہے ہیں، وہ پہلے سفیر رہے ہیں، امریکہ میں بھی رہے ہیں، باقی 2 ممالک میں بھی رہے ہیں، یہاں فارن آفس کے ترجمان بھی رہے ہیں۔ صدارت کے بعد پھر وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ان کی رہے ہیں۔ خدمات ہیں، ان کی سفارتی خدمات ان کی ہاں، گزر ہیں۔ ان خدمات کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑا تو وہ کسی اور بندے کو چننے کے بجائے وہ اس کو سردار مسعود خان کو چنیں گے، اور باقی لوگوں لیکن اس کو میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو ایوان میں بیٹھی ہیں ان کا بھی تو ایک کردار ہوگا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب وہ کردار اس طرح ہی ہوگا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے۔ جب وہاں سے منظوری آئے گی تو کسی پارٹی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس سے صرف نظر کر سکے، وہ انہیں جیسے بھی ہوگا وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ان کو ووٹ کرنا پڑے گا، اور وہی صدر ریاست ہوگا۔
وہ اپنا ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ وہی سہاگن جو پیا من بھائے، تو صدر ریاست میں بھی وہی ہوگا۔ درست ہے۔